تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے خون کی ایک بوند سے انسان جیسی عظیم چیز کو پیدا کر دیا اور انسان کے لیے صراط مستقیم کو عیاں رکھا۔ انسان ذات کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالح انسان مسلسل بھیجتا رہا، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے درس انسانیت دیا۔ تو ایسے ہی نیک اوصاف رکھنے والوں میں سے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے سندھ میں مقیم ہوا۔ آپ کے والد محترم کا نام سید حبیب شاہ تھا، جن کا شمار بھی اپنے دور کے ممتاز روحانی بزرگوں میں ہوتا تھا۔ شاہ سائیں کی ولادت 1101 ہجری بمطابق 1689 حیدرآباد سندھ کے کچھ کلومیٹر دور موجودہ مٹیاری ضلع کے قصبے حالہ حویلی میں ہوئی۔ کچھ تاریخ لکھنے والوں نے جائے پیدائش کا نام سوئی کند اور کچھ نے بھیم پور بھی تحریر کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ شاہ سائیں کے دوش پر اللہ کا اسم ایک دل کی شکل میں نمودار تھا، اور اس اسم ربی کی زیارت کرنے کے لیے لوگ میلوں میل سفر کر کے آتے تھے اور زیارت کرتے تھے، اور کافی بزرگ اشخاص نے شاہ سائیں کے بابا سے یہ عرض کیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور آنے والے وقت میں ایک عظیم اولیاء بن کر انسان ذات کی خدمت کرے گا۔ شاہ صاحب کی ولادت کے کچھ ہی ایام بعد آپ کے والد اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کے چند کوس دور کوٹری مغل میں آ کے رہنے لگے۔ شاہ صاحب کی ابتدائی تعلیم خانگی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے والدہ سے عربی اور والد سے فارسی اور سندھی کی تعلیم حاصل کی۔ 5-6 سال کی عمر میں آپ کو آخوند نور محمد کی مشہور درسگاہ میں تحصیل علم کے لیے بھیجا گیا۔ کچھ بزرگوں کا اتفاق ہے کہ شاہ صاحب نے مکتبی تعلیم حاصل نہیں کی اور سوائے الف یعنی اللہ کے نام کے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ شاہ صاحب بچپن سے ہی تنہائی پسند تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف عمل رہتے تھے، مختلف درخت کے سائے میں پورا دن بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دن ایام اور ایام ماہ برس کا لباس پہن کر گزرتے رہے، اور یوں زمانہ طفولیت زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا۔ تاریخ رقم کرنے والوں نے آپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ یوں تحریر کیا ہے کہ آپ خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نورانی اور آنکھیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، لباس ہمیشہ سادہ زیب تن کرتے تھے اور اکثر کر کے سیاہ رنگ ہی پہنتے تھے، اور دست مبارک میں ایک تسبیح ہوا کرتی تھی، اور ہمیشہ لبوں پہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ شاہ صاحب کی عمر تقریباً 22 سال تک جب پہنچی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے شاہ صاحب کی شخصیت کو کافی متاثر کیا۔ علاقے کے جاگیردار مرزا مغل بیگ کی بیٹی سیدہ بیگم بیمار ہوئی۔ کافی طبیب آئے، علاج کیا، لیکن سیدہ بیگم کو شفا نصیب نہیں ہوئی۔ بالآخر دعا کے لیے شاہ حبیب سے کہا گیا۔ اس وقت شاہ حبیب علیل تھے، بیمار تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو روانہ کیا۔ شاہ صاحب نے سیدہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سیدہ بیگم کو شفا نصیب ہوئی، لیکن یہ بات مغل بیگ کو ناگوار گزری۔ وہ شاہ سائیں کا دشمن بن گیا اور اتنا پریشان کیا کہ آپ کے گھر والوں کو وہ گاؤں چھوڑنا پڑا۔ یہ واقعہ شاہ صاحب پہ اتنا اثر انداز ہوا کہ آپ گھر چھوڑ کر جوگیوں اور سنیاسوں کے ساتھ تقریباً 3 سال تک دشت سفر رہے۔ ایک اندازے کے مطابق شاہ صاحب کے کچھ کا سفر حیدرآباد سندھ سے شروع ہوا اور بدین سے نکل کے لکھپت بندرگاہ سے اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا۔ لکھپت میں شاہ صاحب کے عقیدت مند سملو فقیر رہتے تھے، جہاں اکثر کر کے پٹائی سائیں کا قیام ہوا کرتا تھا۔ لکھپت کے بعد ڈھینودر پہاڑ اور وہاں سے رامپور اور رامپور سے جوناگڑھ شہر پہنچے، جو آپ کے سر سورٹھ کا محور ہے۔ جوناگڑھ کے شمال مشرق میں تھمباٹ ہے، جس سے منسوب
آپ کا سر تھمباٹ ہے۔ آپ سفر در سفر کرتے کرتے ہنگلاش سے ملتان، ملتان سے خیرپور، شکارپور اور پھر حضرت قلندر شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ تشریف لائے، اور پھر لال باغ سے لاہوت لامکان روانہ ہو گئے، اور پھر جیسلمیر سے کاک محل تک آئے۔ کاک محل بٹائی کے سر مومل رانوں کا بیان ہے۔ پھر وہاں سے آپ لاڑکانہ تشریف لے گئے اور لاڑکانہ سے ٹھٹے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھٹے میں آپ کی ملاقات اس دور کے بڑے عظیم عالم مخدوم محمد معین ٹھٹوی سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے صوفیانہ خیالات اور حسن اخلاق سے شاہ صاحب کا دل مول لیا، اور حضرت مخدوم محمد معین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر کو لوٹ جائیں، کیونکہ آپ کے بابا آپ کے منتظر ہیں۔ اور پھر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد کوٹری مغل میں ایک سرکش قبیلے سے مغل بیگ کی جنگ ہوئی، جس میں اس کے خاندان کے تمام مرد مارے گئے، صرف ایک چھوٹا بچہ اور چند عورتیں رہ گئیں۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ہر طرح سے مدد کی، اور پھر مغل بیگ کی بیٹی سیدہ بیگم کا نکاح شاہ سائیں سے ہو گیا۔ ازواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد شاہ صاحب نے کوٹری سے تھوڑا سا دور ایک پرفضا لیکن غیر آباد جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ جگہ اس وقت ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں پر مشتمل تھی۔ شاہ صاحب نے اسے ایک خوبصورت بستی میں تبدیل کر دیا۔ اس پرفضا مقام کو آج بھی بھٹ شاہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ بھٹ ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ اس ریت کے نزدیک صاف پانی کا تالاب تھا جس کو قرار جھیل کہتے تھے۔ مرید اور عقیدت مند دور دور سے میلوں میل سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور یوں یہ چھوٹی سی بستی رفتہ رفتہ مورچۂ خاص و عام ہو گئی۔ بھٹ شاہ ابھی آباد ہی ہو رہا تھا کہ آپ کے بابا شاہ حبیب کی طبیعت اور بھی ناساز ہو گئی۔ اس بات کا علم جب آپ کو ہوا تو آپ فوری طور پہ کوٹری آ گئے۔ آپ کے بابا نے آپ سے وصیت کی کہ اے لطیف، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے ذکر سے کبھی جدا نہیں کرنا، اللہ کے لیے جینا، اور انسان اور اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ختم کرنے کی جستجو کرنا۔ اور بالآخر آپ کے بابا شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ 1731 کو دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین بھی بھٹ شاہ میں شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی، اور پھر شاہ صاحب کا پورا عیال بھی بھٹ شاہ میں مقیم ہو گیا۔ جیسے جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بڑھتی رہی، ویسے ویسے آپ کی عبادت طویل اور اس میں خشوع و خضوع بڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی خواہشات قلب کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، اور پیدل اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے کرتے آپ ایک تالاب کے کنارے آ پہنچے۔ دیکھا کہ کچھ بکریاں تلاش آب میں دوڑتی دوڑتی پانی تک آ پہنچی، اور پانی پینے کے بعد اسی پانی سے منحرف ہو کر چلی گئیں۔ بس اس منظر کو دیکھنا ہی تھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آب چشم بہنے لگے، اور آپ نے یہ سوچا کہ میرا بھی عشق جو اللہ کے گھر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے ہے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ بس وہیں سے آپ نے اپنے مبارک قدموں کو گھر کی طرف موڑ دیا، اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور تسبیح میں اور بھی مصروف کر دیا۔ لوچاں لوچاں شال نہ ملا ہوت، من اندر جا لوچ متا ملن سا ماٹھی تھین۔ وفات سے تقریباً 21 دن پہلے شاہ صاحب نے مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ بالآخر خرد و نوش سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ ایک روز غسل سے فارغ ہو کر اپنی چادر اوڑھی اور اپنے عقیدت مندوں کی محفل میں آئے، اور محفل سما کے لیے اشارہ کیا، اور خود مراقبے کے لیے حجرے میں آ گئے، اور مسلسل 3 روز تک ذوق و شوق کے ساتھ محفل سما جاری و ساری رہی۔ بالآخر کچھ عقیدت مند تیسرے دن آپ کی زیارت کے لیے
حجرے میں تشریف لائے کہ دیکھا آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ یہ کب ہوا، کس وقت ہوا، کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن کچھ مورخ اور محققین کا اتفاق ہے کہ آپ کی تاریخ وفات 14 ماہ صفر 1165 ہجری بمطابق 1792 عیسوی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال صفر کی 14، 15، 16 کو بڑے عقیدت و احترام سے بھٹشاہ میں آج بھی منایا جاتا ہے۔ آپ کے روضے مبارک کے صحن میں فقیر تنبورہ لے کے ایک حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے اشعار جن میں درس انسانیت اور پیغام تصوف شامل ہے ہر خاص و عام کو سناتے رہتے ہیں۔ لوگ میلوں میل سفر کر کے آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کے چہرے پہ یہ عیاں ہوتا ہے۔ مسجد، مندر، گرجا گھر بھی دیکھ لیا مہرباں، لیکن خدا پایا ہم نے فقیر کی صحبت کے بعد۔ امام علی علیہ السلام کے روضے مبارک کے آس پاس اللہ نے ایک پتھر کو وجود بخشا جس کو انسان اپنی زبان میں در نجف کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ پتھر انسان کے دماغ کو تیز کرتا ہے، انسان کے علم کو بڑھاتا ہے اور انسان کے وجود میں علم کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ تبھی آج بھی نجف میں علماء دین در نجف کا تحفہ ہر خاص و عام کو دیتے ہیں تاکہ انسان کو علم سے پیار ہو۔ جو ہمارے بچے پڑھائی میں کم ہیں، مجھے امید ہے اس پتھر کو پہننے کے بعد ان کے وجود میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اس پتھر پہننے سے جن جن بچوں کی یا بڑوں کی نظر کمزور ہے، اللہ کے کرم سے ان کی نظر بہتر سے بہترین ہوگی۔ تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں۔ آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔